اب ہم بات کر رہے ہیں کہ عملیات کے اندر یوگے کی کیا اہمیت ہے. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا کہ یوگے کی جو جرنلی فوائد کیا ہیں. میڈیکلی طور پہ یوگا کے میڈیکلی اور نفسیاتی، جسمانی اور نفسیاتی یوگا کے کیا بینیفٹس ہیں. آج کی ہماری نشست میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عملیات اور روحانیت میں یوگا کے کیا فوائد ہیں. دیکھیں سب سے یاد رکھیے گا، من عرف نفسہ فقد عرف. سب سے پہلے تم اپنے نفس کی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو. اگر کوئی تمہارے اندر برا کام ہے اس کو چھوڑ دو. اگر عملیات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پہلے خود پر قابو پاؤ، پھر تم قوم جنات پر قابو پا سکتے ہو، پھر تم کسی ہمزاد پہ قابو پا سکتے ہو. پہلے تم خود پر قابو پاؤ، اپنے نفس کو مارو. ٹھیک ہے، تو اپنے نفس کو مارنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اندر سے چینج ہو جائیں، اندرونی طور پہ. اس کے لیے آپ کے خیالات فاسدہ، جو اندر گندے خیال آتے ہیں، اس سے چھٹکارا پانا آپ کو لازمی ہے. اور یوگا کے استعمال سے، یوگا کرنے سے آپ کے گندے خیالات آنا ختم ہو جائیں گے. دوسرا بڑا یوگا کا فائدہ کہ یوگا کرنے سے انسان کے دماغ کھلتا ہے. اس کا دماغ کھلتا ہے. جو بچے جن کا حافظہ نہیں ہے، آپ ان کو چند دن یوگا کرا کے دیکھیں. جو بڑی بڑی کریمیں یوز کر کے سفید نہیں ہوئے، آپ ان کو یوگا کرا کے دیکھیں. کیونکہ جو رنگ کالا ہوتا ہے وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادتی سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یوگے کے استعمال سے نہ صرف آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، بلکہ آپ کے جتنے ذہنی طور پہ قباہتیں ہیں، آپ کی ذہنی ٹینشنز ہیں. عامل کا دماغ عملیات میں کام کرتا ہے، سارا کام دماغ کا ہے عملیات کا. جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں لوگ، وہ لازمی یوگا کریں تاکہ ان کا دماغ فریش رہے. کیوں؟ آپ تو حب کا تعویذ بنا رہے ہیں، آپ کے دماغ میں حب ہونی چاہیے تاکہ آپ کا وجود پازیٹیو ریز بنائے. آپ نفرت کا نقش بنا رہے ہیں، ادب کا نقش بنا رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں نفرت ہونی چاہیے تاکہ آپ کا وجود نیگیٹو ریز بنائے. سمجھ آ رہی ہے؟ عملیات ساری کی ساری کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر. اور دماغ کو فریش کرنے کی مشق ہے یوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ خیالات فاسدہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم یوگا کریں. تیسرا اس کا روحانی طور پہ بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ عامل کو ٹھنڈی طبیعت کا ہونا چاہیے. عامل کو تو یہ آپ کے جسم سے غصہ، ایگزائٹی کو باہر نکال دے گا. آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے، آپ آگ بگولا نہیں. پانچواں بڑا یوگا کا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر کوئی بھی بیماری ہے تو یوگا اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا. چھٹا بڑا فائدہ، یوگا عملیات کی نظر میں عامل کا جو جسم ہے وہ اس کا عملیات میں ساتھ دیتا ہے اور دماغ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. تو یوگا کے استعمال سے آپ اپنے جسم اور دماغ پر قابو پا سکتے ہیں. آپ کا دل تو کر رہا ہے کہ میں تسبیح کروں، لیکن آپ کا وجود ساتھ نہیں دے رہا. آپ کا وجود تو کر رہا ہے کہ میں تسبیح کر لوں، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا خود پر اختیار نہیں ہے. اگر آپ خود پر اختیار چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ یوگا کو اپنائیں. ٹھیک ہو گیا. چھٹا بڑا یوگا کا عملیات میں فائدہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم یوگا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے، ہمیں مراقبے میں فائدہ ملے گا. کسی کی بھی روح کو بلانے، اس کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے. اور مراقبے کی جو ابتدا ہے وہ یوگا ہے. جیسے یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آپ کو خیالات فاسدہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. آپ ایک بار سانس لیں گے تو پتہ نہیں دماغ کتنے ٹینشنز آپ کے وجود کو بھیج دے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ہم سانس کھینچ کر اور سانس کو روکیں گے تو جتنی ٹینشنز ہیں، ایک ہندو کا قول ہے کہ وہ نشٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ وہیں رک جائیں گی، جسم کو کنورٹ ہی نہیں ہوں گی. آپ سانس لے کے روکیں، پھر دھیرے سے چھوڑ دیں. سانس لیں، سانس کو کھینچیں، دھیرے سے روکیں اور پھر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح کرنے سے آپ کے مراقبے میں آسانی ہوگی. آگے چل کے آپ کا مراقبہ بہت جلدی کھل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے یوگا کے متعلق پوچھنی ہے؟ جن کی آنکھیں نظر کمزور ہے،
جن کی نظر کمزور ہے، یوگا میں نظر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یوگا میں تعلق ہے پھیپھڑوں کا، آپ کے بیٹھنے کے انداز کا، اور سانس کا، آکسیجن کا. ٹھیک ہے، آپ یہ کریں. اگر نظر کمزور ہے اس کے لیے بھی آپ یوگا کر سکتے ہیں. یوگا کے لیے زمین پہ بیٹھیں یا کرسی پہ یا چیئر پہ؟ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جو نیچی نہ ہو، ٹائٹ ہو، سخت ہو، تو اس کے لیے زمین پہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. جگہ برابر ہو، جگہ برابر ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کرسی پہ بیٹھے تو یوں ہو جائیں. ریڑھ کی ہڈی ایسے سیدھی ہو، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو. تاکہ ریڑھ کی ہڈی سیدھا کرنے کا اس میں کیا ایکشن ہے، تاکہ پھیپھڑے جو ہے نا صحیح معنیوں میں آکسیجن کو اپنے اندر کھینچ سکیں. سمجھ آئے؟ یہ دیکھ لو سگریٹ نوشی سے کتنے نقصان ہوتے ہیں اور یوگا سے اتنے فوائد ہوں گے. سگریٹ نوشی سے سارے نقصان کہاں ہو رہے ہیں؟ پھیپھڑوں میں. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص نے پرانا سگریٹ نوشی کی ہوئی ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہیں، اس کو ٹی بی ہے، اس کو دمہ تھا، اس نے اپنا کورس کیا، تو اب وہ یوگا کو اپروول کر لے تو اس کی زندگی میں جو صحت کے تمام مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اور کوئی چیز پوچھنی ہے؟ بس.